حضرت ہود علیہ السلام کا جو قصص الانبیاء کا قصہ ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے. حضرت ہود علیہ السلام کا جو قرآن میں ذکر ہے وہ تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے. آپ حضرت نوح کی چوتھی نسل میں سے ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قوم عاد سے تھا جو ایک بہت بڑی سلطنت کی مالک تھی اور اس قوم کے افراد جسمانی طور پر بہت مضبوط اور خوبصورت تھے. اپنی طاقت اور ملک کے غرور میں نوح علیہ السلام کی تعلیمات بھلا بیٹھے تھے اور پرستی شروع کر دی تھی. ہود علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی تو انہوں نے کہا کوئی ہے جو ہم سے زیادہ قوت کا مالک ہو. یہ حامیم سجدہ میں ہے. ہود علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی تعلیم اپنی قوم کو دی مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا. کہنے لگے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگے لے آؤ اس عذاب کو اگر تو سچا ہے. سورہ اعراف میں آیا ہے یہ. سب سے پہلے خوش سالی آئی، قوم پریشان ہوئی تو ہود علیہ السلام نے پھر سمجھایا، پھر نہ مانے تو ہولناک عذاب آ گیا اور عاد ایک بڑی ہی شدید آندھی سے تباہ کر دی گئی. اللہ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پڑے ہیں جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے. کہ اب تم کو ان سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ سورہ حقہ میں بیان ہوا ہے. ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے اجداد تھے. مجید میں سورۃ احقاف آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا اور آپ کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا. قوم عاد نے اپنی رہائش کے لیے خیمے بناتے تھے. ان کے خیمے بہت مضبوط ہوتے اور پختہ ہوتے تھے. یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے پھر ان پر فخر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سورہ فجر آیت 6 سے 8 میں فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا. وہ نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے جن کے مانند کوئی ممالک میں پیدا نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک اور مثال دی کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے. ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا تھا، ان کے مبالغ عجیب و غریب روایتیں ہیں موجود ہیں. یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے اور جس کے ساتھ پہاڑوں میں بھی محل بھی بناتے تھے. حالانکہ رہائش کے لیے زمین خیمے کافی تھے، گویا بیکار دولت کا وقت کا ضائع کرنا تھا. پھر اس پر فخر بھی کرتے تھے. ہود علیہ السلام عربی تھے. اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب کے باشندے عربہ کہلاتے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے. اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، کنعانی تھے. جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ چھوڑائے تو اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا تو ان سے عربی سیکھی اور اس میں بہت مہارت حاصل کر لی، یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا. اہل عرب میں فصاحت بلاغت آپ کی سے ہی آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے فصیح و بلیغ عربی میں بات کیا کرتے تھے. طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے تھے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے. نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے. لوگ یہاں آباد ہو گئے. پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین و شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف چلے گئے اور قوم عاد جو ہے جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی. اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے. طوفان کے ساتھ جب زمین صحیح ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی باقی نہ تھا. یہ لوگ توحید پرست تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس طرح وہ شیطان کی عبادت اور بت پرستی کرنا. چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی.
اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیل ڈال دیا تھا، وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط تھے اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تم پر قوم نوح کے بعد جان نشیب ڈالا، ڈیل ڈال میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام کی زبانی ان کی فنکاری کو بیانی کو فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو، یعنی کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ محل بناتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پہ ہو اور گھر پہاڑوں پہ بناتے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اور تم اتنے مضبوط تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہی رہو گے۔ وہ لوگ دراصل ٹیلوں، گھاٹیوں، دروں، پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا، صرف اپنی کھیل کود کے لیے یا شان و شوکت دکھانے کرتے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام نے واز کرتے تھے، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا علم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو وہ ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال و اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا اور نہ ان پہ ایمان لائے، بلکہ الٹا لگے تکبر کرنے لگے، اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگے۔ اور تکبر کے بارے میں تو بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا تھا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں آیت 15 میں فرماتے ہیں، قومیں آج میں سرکشی شروع کر دی تھی زمین پر، اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ زوراور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہ قوم کے باقی سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو میری بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، تمہارے اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں، اور تمہارا میں ویل وشر ہوں، دل خیر۔ تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ تم پر خبردار کر دے۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پاؤ۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کے عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا تم نے خود گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہ کی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو میرے اللہ دینے والا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو اور آئندہ گناہوں سے توبہ کر لو تاکہ برسنے والے بادل سے تمہیں طاقت میں اور بڑھا دیں، تاکہ تم گناہ گار ہونے باوجود روگردانی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کے مذاق اڑاتی رہی اور کہنے لگی، ہمارے خیال میں تم تو بے وقوف ہو، اور شاید تم ہمارے کسی معبود کے اس میں آ گیا ہے، بتوں کو برا کہتا ہے، اور اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑ گئی ہے، اس لیے تم ایسی ذہنی مریض بن گئے ہو۔ وہ ظالم لوگ کیونکہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہی نہیں تھے اور دنیا پہ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو پھر بھی اپنی قوم کی
اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگا یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے، وہی کچھ پیتے ہو، اب اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو تم سخت خسارے میں ہوگے۔ کیا یہ تمہیں یہ اس بات پہ دھمکاتا ہے کہ تم جب مر کے خاک ہو جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز بھی نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین نہیں رکھنے والے نہیں۔ ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں بات سنائیں یا نہ سنیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے جس کو نہ قوم اس کو جھٹلاتی رہی۔ آخر ہود علیہ السلام نے انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا، لوگوں سنو، میں سمے ہی نہیں اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں، اپنے ساتھ اوروں بھی جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو اور نہ مجھ پہ ترس کھانا۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پہ پچھتانے لگا۔ اللہ کے نبی کے انکار کرنے اور بغض رکھنے پر مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی میں تہس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، اس سے خوشحالی کی کیفیت ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے، اور اسی حالت میں ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کے اوپر آ رہا ہے، طرف بڑھا، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل تو ہم سے برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ان کے ابر کی صورت میں قہر الہی آ رہا تھا جس کے آنے کی وہ بہت جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستی ہوئی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، سب کو اڑا گیا، جیسے کہ بتایا گیا 7 سے 8 دن تک یہ رہا تھا عذاب ان کے اوپر۔ آندھی اس قدر زبردستی کہ پہاڑوں کے جو تعمیر کردہ محل تھے وہ تہس نہس ہو گئے، اڑا کر لے گئے۔ مجرموں کا یہی برتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زاریات میں آیت 41 میں 42 میں ہی فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ تنبیہ ہے کہ جب کہ ہم نے ان کو خیر و برکت سے بھیجی اور جس چیز پہ گرتی تھی وہ بسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی، اس آندھی میں ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ اس طرح الفاظ میں بیان کرتے، قوم عاد نے بھی جھٹلایا اور پس کیسا ہوا میرا انگاہ ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند چلنے والی ہوا، ایک لگاتار بارش جو لوگوں کو اٹھا کر پھینکتی تھی، پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار بھی ہود علیہ السلام حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے اور آندھی کو، ہر چیز کو فنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دلا دی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب کے ساتھ صاف بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی انکار کیا اور ہر سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا نے بھی ان پہ لعنت لگا دی، قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم پر لعنت ہے۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گیا اور ان کے بعد مومنوں نے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہ رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔